اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، آج کی محفل کا سوال ہے کہ شیخ محترم، بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کب پیش کیے جاتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یا صرف قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے یا اس دنیا میں بھی پیش کیے جاتے ہیں؟ کچھ وضاحت فرمائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے پاس احادیث میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ تین طرح سے ہیں، اور ایک چوتھی شکل بھی اس کی بنتی ہے۔ نمبر ایک، بندے کے روزانہ کے اعمال فرشتے یہاں سے اٹھا لے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، کہ بندے کے عمل، رات کے عمل صبح ہونے سے پہلے پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں، اور پھر دن کے عمل رات ہونے سے پہلے پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا فرشتے ہمارے اعمال کو ڈیلی بیسس پر دو الگ الگ مرتبہ لے جاتے ہیں، صبح اور شام یہ عمل اٹھایا جاتا ہے۔ دوسری چیز، ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ انسان کے اعمال اللہ تعالی کے یہاں پیر کو اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ جس دن میرے یہ اعمال اللہ کے یہاں پیش ہو رہے ہوں میں اس دن روزے سے رہوں۔ اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے، پیر کے روزے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے وہ روزہ رکھتا ہوں، لیکن یہاں پر صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے اس دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو حدیث میں ہے وہ یہ کہ سال میں شعبان کے مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و شعبان، رجب اور شعبان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے جس میں لوگ کثرت سے غفلت کا شکار ہیں، اور اس غفلت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں بھی بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کی صراحت تو حدیث میں ہمارے پاس ملتی ہے۔ اب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوتھی شکل یہ ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کا پورا جو بھی عمل ہے وہ اٹھا کر پھر لے جایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے زندگی میں، انسانی زندگی میں یہ 3 طرح کے اعمال بندے کے فرشتے اٹھا لے جاتے ہیں اور اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال کا مختصر سا جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں بھی خوب سے خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔